बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ मंजरा। रुख करते हैं खबरों का। अहमदपुर शर्किया थाना सदर की हदूद सके देवर ने भाभी को हवस का निशाना बना डाला। बुशरा बीबी ने वज़ीर पंजाब मरकज़ नवाज शरीफ और DPO बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वकास बलोच। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अहमदपुर शर्किया थाना सदर की हदूद मोजाबीडा लाड़ में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि अक्सर औकात आपने प्रोग्राम जो देखे हैं वो ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। ख़वातीन इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाती हैं, मगर इंसाफ जो है ना वो मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब है वो हमारी मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो ख़ुद भी खातून है। यहाँ पर आपको बता चलूँ कि सके देवर ने अपनी भाभी को हवस का निशाना बनाया है। यहाँ पर मुतासरीन को क्या इंसाफ मिल पाएगा, मज़ीद इनसे बात करेंगे। बुशरा बीबी हमारे साथ मौजूद है। बुशरा बीबी, क्या आखना चाहती हैं? मेरे को इंसाफ मिला मुझे, मेरे को इंसाफ मिला मुझे। मेरे छोटे छोटे बच्चन से को घर नहीं रहने ना, जालिम मेरे को घर नहीं रहने ना। मेरे को इंसाफ मिला मुझे। मेरे को जुल्म कितने करे, हवसदा निशाना बड़े गड़े पिस्टल चाहते रखे दे, चाहते कहीं कुछ सोदा मैं तेरा लत्ता काफ सटे सा मेरा सक्का दे रहे। मेरे को नहीं रहने ना, साल थी गए मेरे घर वाला फौत थी गए। मेरे को घर नहीं रहना, जैसात भी खाली करे घर भी नहीं रहने ना। जियाद क्या करेंगे, जीवन हराम मेरा। सदर ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जी अच्छा कर देते, मुल्ज़िम गिरफ्तार थे। कह नहीं थिया, मुल्ज़िम गिरफ्तार थिया मुझे, मुल्ज़िम गिरफ्तार कह नहीं थिया। क्या नाम है तेरा? बुशरा बीबी। ज़मीरुल हसन ने ज्यादती की है। जी हाँ ज़मीरुल हसन। क्या आखना चाहते हो IG पंजाब ते वज़ीर आला पंजाब को? सबको इंसाफ मिला मुझे। वज़ीर आला पंजाब तरफ प्रोग्राम अगर देते पे नहीं टाइम, और खुद भी खातून है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को, क्या आखना चाहते हो? सबको मेरे को इंसाफ मिला मुझे, मेरे को मेरे बारे में हक मिला मुझे, मेरे को इंसाफ मिला मुझे, मेरी इज्जत इंसाफ मिला मुझे। मेरे बच्चे मेरे 5 बच्चे, मेरे 5 बच्चे, मेरे 4 बेटे, एक बेटा मेरा भोला है। मेरे को बस घर बीबी क्या इंसाफ मिला मुझे। हर दफा सकवा दिए मैं नहीं भेड़ा, मेरे को हर दफा ना क्या बीबी में कोई में परेशान करें ऐसा को वल भी कर पे ज्यादा की करे ना। ऐसा दाद मिला 7वीं जुमरात को पहले दा सही आवन पे ऐसा वल भी लाऊं तो वल भी लाऊं, वस्ती दे 4 बंदे इकट्ठे करते वल भी लाऊं ये अखीरन तहा कर देती है। ऐसा बीनी के इस वक्त मुतासरीन इंसाफ के लिए उनका आपने आलम देखा है, वो गम की हालत में, गमगीन की हालत है। आपको ये बता चलूँ यहाँ पर इस वक्त मुतासरीन इंसाफ के तलबगार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से और IG पंजाब से सख्त नोटिस लेकर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। जी लंदन चेयरमैन यूथ विंग यूरोप और सदर इस्तेहकाम फोरम बेल्जियम राजा मोहम्मद खालिद ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस जुरतमंदाना और हकीकत पर मबनी बयान का खैर मकदम किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मसले कश्मीर को हल किए बगैर न बरसगीर में पायदार अमन मुमकिन है और न ही भारत के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोई सूरत पैदा हो सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के मौका पर राजा मोहम्मद खालिद ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान भरपूर नारेबाजी की। उन्होंने मसल्ह अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर जिंदाबाद और पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाए। जवाब में पूरा हाल नारों से गूंज उठा। इन हालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मार्का है ऑपरेशन बनियान मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मनीर की क़यादत में मसल्ह अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जंगी तैयारे मार गिरा कर पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑपरेशन बनियान मरसूस की तारीखी कामयाबी और इसके नतीजे में भारत को होने वाली वाज़िया शिकस्त के बावजूद मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल नहायत संगीन और तशवीशनाक है। खबर शामिल करते हैं फैज़ाबाद से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैज़ाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बरसों से दरपेश पार्किंग के मसले के लिए पार्किंग प्लाजा और मियारी खानों की फराहमी के हवाले से फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर की ज़ेर सदारत बैरून चनियोट बाज़ार पार्किंग प्लाजा और ओल्ड लेडीज़ पार्क को फूड स्ट्रीट बनाने के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की शिरकत। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर ने इजलास को मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया बैरून चनियोर बाज़ार ओल्ड मेयर हाउस पर जदीद तर्ज का 2 मंजिला पार्किंग प्लाजा तमीर किया जाएगा, जो 4,93,000 मरबा फीट रकबे पर मुश्तमिल होगा। इस प्लाजे के बेसमेंट और लोअर ग्राउंड फ्लोर में मोटरसाइकिल पार्किंग, जबकि लोअर ग्राउंड फ्लोर
گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور پر کمرشل مارکیٹ قائم کی جائے گی۔ باقی 5 فلورز پر کار پارکنگ جبکہ روف ٹاپ پر فوڈ کورٹ تعمیر کیا جائے گا۔ ضلع کونسل اور میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے مکمل ہونے والا یہ منصوبہ شہر کے 8 بڑے بازاروں سے گاڑیوں کی پارکنگ کا مسئلہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر شہریوں کی سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے دباؤ میں کمی لائے گی۔ اسی اجلاس میں اولڈ لیڈی پارک میں فوڈ اسٹریٹ بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ بلدیہ وہاڑی کے وسائل پر پرائیویٹ ٹھیکیداروں کا راج، عوامی خزانے پر ڈاکہ، سرکاری مشینری ذاتی کاموں میں استعمال، افسران ٹھیکیدار گٹھ جوڑ بے نقاب۔ وہاڑی سے خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے اختر علی شیخ، لڈن روڈ امتیاز مال کے قریب پائپ لائنز ڈالنے کا منصوبہ اس وقت سنگین سوالات کی زد میں ہے، جہاں پرائیویٹ ٹھیکیدار کو ٹھیکہ تو دیا گیا مگر کام میں استعمال ہونے والا ہر وسیلہ بلدیہ کا ہے۔ ٹریکٹر، ڈرائیور اور آلات تک سب بلدیہ کے ہیں اور یہ سب کچھ اعلیٰ افسران کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں۔ ذرائع کے مطابق کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک منظم فارمولہ ہے جس پر عرصہ دراز سے عمل ہو رہا ہے۔ کام ٹھیکیدار کا، وسائل بلدیہ کے، نہ صرف مشینری اور افرادی قوت پرائیویٹ منصوبہ پر لگائی جاتی ہے بلکہ اخراجات بھی بلدیہ کے کھاتوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یوں عوامی خزانے پر کھلم کھلا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ عارف والا سے ثناء اللہ ڈھکو کی رپورٹ کے مطابق عارف والا قبولہ شریف مدرسہ کمالیہ انوار العلوم میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت سید محمد احمد شاہ اور سید تجمل حسین شاہ بخاری، امیر جماعت اہل سنت قاری مظہر حسین کلیم نظامی، آرگنائزر جماعت اہل سنت قاری محمد ندیم قادری، قاری محمد عظیم نظامی، صدر پاکستان سنی تحریک ضلع پاک پتن قاری محمد اکرم فریدی، قاری محمد حسین رہنما تحریک لبیک پاکستان اور جماعت اہل سنت کے متعدد علماء کرام نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ اہل سنت عوام کی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ مفتی محمد صابر چشتی صاحب نے اپنے خطاب میں فرمایا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہمیں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی نصیب ہو سکے۔ آخر میں ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ قبولہ قاری محمد عمران بٹو صاحب اور خواجی محمد احمد نائب منتظم مدرسہ کمالیہ انوار العلوم حافظ محمد وقاص بزم کمالیہ نے آنے والے مہمانوں کو لنگر پیش کیا اور شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے ہمارے رپورٹر عبدالکریم بٹو کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز کا دورہ بہاول نگر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز مختصر دورے پر بہاول نگر پہنچ گئی۔ بہاول نگر میں دورے کے دوران مرگن نواز سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے صحت سیکورٹی انتظامات وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز عوام کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، جہاں پر مرگن نواز شریف نے سلائی مشین سینٹر کیمپ اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کیا۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے بیورو چیف ذوالفقار حیدر کی رپورٹ کے مطابق رضویہ تھانے کی بیورو چیف ذوالفقار حیدر رضویہ کراچی تھانے کی حدود میں منشیات اور ماوا گٹکا فروشوں کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، جبکہ پولیس کی خاموشی نے شہریوں اور سماجی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ مقامی ذرائع اور علاقہ مکینوں کا کہنا ہے گٹکا ماوا فروش اشفاق کاٹھیا واڑی عمیر اور حاجی زمزمہ والا سمیت کئی ڈیلر کھلے عام خطرناک دھندا کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایس ایچ او تھانہ رضویہ حاجی اسحاق اور گٹکا فروشوں کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اطلاعات میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایس ایچ او کے بیٹے وقار عرف علی نے منشیات فروشوں کو یقین دہانی قرار رکھی ہے۔ ایس ایس پی کے صاحب تک سب کچھ سنبھال لیا جائے گا۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ان کا اوپر کا حصہ بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اسی مبینہ تعاون کے باعث اسپیشل برانچ اور ٹاسک فورس کے اہلکار بھی کارروائی سے گریزاں کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رضویہ تھانے کی حدود میں گٹکا ماوا چرس اور رات گئے تک شراب کی فروخت نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ نئی نسل کی زندگیوں کے لیے زہری قاتل ثابت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے آئی جی سندھ غلام نبی ممبر ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈی آئی جی ویسٹ اور ایس ایس پی سینٹر سے فوری نوٹس لینے اور ملوث افراد کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے کہا ہے کہ پیسے دیجیے کینسر لیجیے کا یہ مکروہ کاروبار اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ فیصل آباد ہمارے بیورو چیف محمد مظہر کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کا ڈی گراؤنڈ میں وومن بائک ریلی کا افتتاح۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن چیف ٹریفک آفیسر اور دیگر افسران موقع پر موجود تھے۔ ریلی میں ٹریفک وومن پولیس اور تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی خواتین پولیس نے شرکت کی۔ خواتین ہمارے معاشرے کا بنیادی رکن ہیں، ان کی خود اعتمادی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سی پی او وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا بنیادی مشن ہے۔ صاحبزادہ
بلال عمر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریلی کے دوران حفاظتی تدابیر کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔ ریسکیو 1122 ٹریفک اور پولیس اسکواڈز کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ ریلی ڈی گراؤنڈ سے شروع ہو کر علی علمت مرکز کے پر اختتام پذیر ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکر سے۔ سٹی رپورٹر نیم گوری کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین مفتی عارف سعیدی نے کہا کہ یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے۔ غافل ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے دلوں کو یاد الہی سے آباد رکھنا چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے، امن سلامتی کا درس دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین پر عمل کرنا ہوگا۔ لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم سے بھی آراستہ کریں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت میں دین کے احکامات کا خصوصی خیال رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے انجمن اتحاد عباسیات سکر کی جانب سے منعقدہ محفل نعت سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر مفتی شہزاد قادری، صاحبزادہ حامد محمود فیضی، مفتی پیر بخش باروی، الافضایا انڈہر، مشرف محمود قادری، محمد کاشف حسینی، عبدالحمید عباسی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مفتی عارف سعیدی نے کلام مجید اللہ کا انسانیت کے نام آخری منشور ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کی جائے، اس سے زندگیوں میں برکت پیدا ہوگی۔ اس موقع پر مظلوموں کی دستگیری، فلسطینیوں اور کشمیریوں کی آزادی، عالم اسلام کے اتحاد سمیت وطن عزیز کی سالمیت، ترقی، استحکام، بقا، خوشحالی، سلام متاثرین کی امداد بحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی۔ مرید کے سے خبر شامل کرتے ہیں وکاس جٹ کی رپورٹ۔ مرید کے معروف سماجی شخصیت ساجد مغل کی والدہ کی برسی پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی پریس کلب کے صدر، گولڈ میڈلسٹ، نیشنل جرنلسٹ آغا محسن رضا سمیت مذہبی، رفاعی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ برسی کے موقع پر مرحومہ کے درجات بلندی کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ شان محمد بیان کرتے ہوئے قاری تنویر رشید نے کہا، اگر رب العزت سرکار دو عالم حسنین کریمین کے نانا، زہرا کے بابا، وجہ تخلیق کائنات ختم نبیین کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو حسین و جمیل بنایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے قومی دستک نیوز۔